سوال یہ پوچھا انہوں نے کہ مسجد میں اگر وہابی دیوبندی آ جائے تو اس کو کیا نماز پڑھنے دیا جائے یا بھگا دیا جائے؟ اگر آپ کے اختیار میں ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ کا اقتدار ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ کسی شدید فتنے کا اندیشہ نہیں کہ جس سے سنیت کو بہت نقصان ہو یا سنیوں کو تکلیف ہو، تو سنیوں کا اقتدار، طاقت، قوت اللہ تعالیٰ دے تو وہابیوں کو اپنی مسجد میں آنے نہیں دینا چاہیے، اور آ جائے تو ان کو مسجد سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بھی سنت رسول ہے۔ اس کے تعلق سے میں حدیث کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ تفسیر خازن، در منصور، امام طبرانی وغیرہ اور بہت سارے محدثین نے، جس میں ابن کثیر بھی ہے جس کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، ان تمام نے یہ لکھا ہے کہ سورہ توبہ جب آیت نازل ہوئی اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ نبی عنقریب اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو دوہرا عذاب دے گا۔ بیٹھ جائیے بھائی، پروگرام کا ختم ہوا، میرے بعد ابھی اور تقریریں ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب عنقریب تمہارا رب منافقوں کو دوہرا عذاب دینے والا ہے، اور حکم دیا کہ ابھی اب ان منافقوں کو مسجد سے نکال دو، کیونکہ اب مسلمانوں کو پورا اقتدار، طاقت، قوت حاصل ہو گئی تھی۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ سرکار منبر پہ تشریف لائے، جمعے کا دن تھا، اور ایک ایک منافق کا نام لے کے فرماتے تھے، قم یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں کھڑے ہو، فخرج فإنک منافق، چل باہر نکل تو منافق ہے۔ ملا علی قاری اپنی مرکات شرح مشکات میں فرماتے کہ 700 منافقوں کو نام لے لے کے مسجد سے نکالا، اور اس کے بعد سے ان پر مسجد نبوی کی حاضری پر ان کے پابندی لگا دی گئی، اس کے بعد منافقوں کو نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ پھر یہاں تک آتا ہے حدیثوں میں اور روایتوں میں کہ انہوں نے پھر ایک اپنی الگ مسجد بنائی جس کا نام رکھا مسجد زرار۔ اس کا ذکر پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر قرآن میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا اس مسجد کا ذکر۔ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد چل کے نماز پڑھ دیجیے تاکہ برکت آ جائے، اب آپ ہمیں اپنی مسجد میں تو آنے نہیں دے رہے ہیں، ہم نے اپنی ایک الگ مسجد بنا لی ہے، کم از کم وہیں ہم نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھ دیجیے ایک بار۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی اس مسجد میں کبھی کھڑے مت ہونا جس کی بنیاد فتنہ اور فساد پہ رکھی گئی، آپ اس مسجد میں ہی نماز پڑھیے، اسی میں کھڑے رہیے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی، یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء اس سے مراد ہے، مفسرین کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ اس مسجد کو جلا دو، اس کو توڑ دو۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی اور اس مسجد کو ڈھا دیا اور توڑ دیا۔ اس مسجد کو قرآن نے مسجد زرار کے نام سے بتایا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر اب تک ترکی حکومت تک وہ جگہ کوئی مسجد کا کسی چیز کی تعمیر نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس جگہ کو اللہ نے فتنے کی جگہ قرار دیا ہے، اس مسجد کو فتنے کی مسجد بتایا ہے۔ لیکن وہابی نجدیوں نے کیا کیا، آپ تعجب کریں گے ان کی عقلوں پہ پردے کیسے پڑے ہوئے ہیں۔ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہاں صرف گھیراؤ تھا، ایک بورڈ لگا ہوتا تھا اور لکھا ہوتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد زرار تھی، منافقوں کی اس کو جو ہے جلا دیا گیا تھا، عبرت کے لیے وہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ لیکن ان نجدیوں نے صرف آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک نئی مسجد کی تعمیر شروع کی، اسی جگہ منافقوں کی بنائی ہوئی، اور اس مسجد کا نام رکھا انہوں نے مسجد نور۔ اندازہ لگائیے یہ لڑ کس سے رہے ہیں یار، یہ اللہ رسول سے لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ رسول کی تعلیم تو یہ ہے کہ ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، اور یہ وہابی اتنا بے شرم ہوتا ہے، اتنا بے شرم ہوتا ہے، جانور کو بھی 2 بار ڈنڈے مارو تو وہ آتا نہیں ہے، تیسری بار اس کو پتا چلتا ہے یہاں ڈنڈے پڑتے ہیں یہاں نہیں آنا، یہ اتنا بے شرم ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمارے سنی امام کو مشرک کہتا ہے، ہم مزار پہ جائیں تو کہتا ہے شرک کرتے ہو، ہم قبروں پہ چادریں چڑھائیں تو کہتا ہے شرک کرتے ہو، ہم میلاد منائیں تو کہتا ہے کہ شرک و بدعت کرتے ہو، ہمارے امام کو دن رات مشرک مشرک کہتا ہے، اور بے شرموں کی طرح ہمارے مشرک امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا۔ تو اس بے شرم سے ہی تم پوچھو کہ تو آتا کیوں ہے منوج، تیری نماز کیسے ہو جاتی مشرک امام کے پیچھے؟ تیری توحید کیا گھاس چھیلے جاتی ہے کیا؟
ارے جب ہم نے تمہیں اللہ کے رسول کی گستاخی اور صحابہ کی گستاخی کی بنیاد پر کافر کہہ دیا تو ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز مانتے ہی نہیں. مگر یہ تمہاری کیسی توحید ہے کہ تم ہمیں مشرک بھی بولتے ہو اور ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو. تو حقیقت میں نماز پڑھنے نہیں آتے، یہ فتنہ پھیلانے آتے ہیں اور مسجد پہ قبضہ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. حرام خور جماعتیں قبضہ سوچتے رہتی ہے. آپ دیکھیے کتنے سنیوں کی مسجدوں پہ قبضے کر رکھے ہیں ان لوگوں نے. لہٰذا اگر اپنی مسجدوں کی آپ حفاظت چاہتے ہیں تو ان سے آنے پہ پابندی لگائیے. ناگپور میں ہم نے اپنی سنی مسجدوں کے بائلس ہوتے ہیں نا، رجسٹرڈ کروائیے مسجدوں کو، اور بائلس ایسے بنائے کہ مستقبل میں کوئی منوس وہابی کبھی آ بھی نہیں سکتا. اس میں ہم نے بائلس میں ڈالا ہے کہ اس مسجد کا امام اور اس مسجد کے جتنے ممبر اور ٹرسٹی ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند لوگ ہوں گے، اور جو اس سے ہٹ جائے وہ اس مسجد میں آنے کا اختیار نہیں رکھتا. تو بہرحال ان کو نہیں آنے دینا چاہیے. واللہ اعلم.